شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ پیشنٹ کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ معالج کو بہت زیادہ آسان ہو جائے اس کا ڈائگنوز کرنا، اور اس کو کنفرم ہو جائے کہ جو میں علاج کر رہا ہوں وہ 100% ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو اس سافٹ ویئر کے ذریعے علاج بہت آسان ہو جاتا ہے پیشنٹ کا کرنا، اور ڈائگنوزیشن بھی بہت آسان ہو جاتی ہے، اور اس کا ریکارڈ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک ڈیٹا بیس سافٹ ویئر ہے جس میں ہم ریکارڈ رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر پیشنٹ کو ایک یونیک کوڈ اسائن کیا جاتا ہے جو آٹومیٹکلی اسائن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ ڈفرینٹ نیمس ہیں پیشنٹ کے، اور ان کے یونیک کوڈ اسائن ہوا ہے۔ تو جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو آپ اس کو ڈائگنوز کرنے کے آپ کے پاس 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہاں سے آپ اس کا پیشاب کا رنگ چیک کر سکتے ہیں کیا ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ منہ کے ذائقے سے بھی پتہ چل سکتا ہے جو لکھ دیا گیا ہے، اور اس سے تحریک کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس تحریک کو فردر کنفرم کرنے کے لیے آپ پی ایچ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ پی ایچ ٹیسٹ یہاں پہ بتایا کہ سرینج میں آ رہا ہے، فردر اس کو ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پی ایچ کے ذریعے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ نبض کے ذریعے بھی پیشنٹ کو آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ نبض کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی اس کی نبض چل رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 6 نبضوں میں سے کوئی سی بھی نبض کو آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں، لکھ دیا گیا ہے یہاں پہ۔ تو اگر ہم مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، وہ نیا پیشنٹ ہے، اور اس نئے پیشنٹ کو ہم ڈائگنوز کرنا چاہتے ہیں، تو اس نئے پیشنٹ کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ہم ایڈ کا بٹن دبائیں گے۔ جب ایسے ہی ہم ایڈ کا بٹن دبائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس پیشنٹ کا بی پی چیک کریں گے کہ بی پی کتنا ہے۔ تو اس پیشنٹ کا ہم یہاں پہ نام لکھ سکتے ہیں، یہ بلاک اوپن ہو جائے گا، اور یہاں پہ مثال کے طور پہ مقصود اس کا نام ہے، تو آ گیا محمود نام ہے جی، چلیے محمود صاحب آئے ہیں آپ کے پاس۔ آپ نے تحریک ابھی آپ کا ڈائگنوز کر کے پتہ چلے گا۔ بی پی چیک کرتے ہیں تو جی ان کا بی پی 71 ہے۔ شوگر چیک کرتے ہیں تو 140 نکلتی ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے تحریک پہچانی ہے، اس کا علاج بتانا ہے پیشنٹ کا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے پیشنٹ کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، پی ایچ ٹیسٹ سے بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں، اور پیشاب کے رنگ سے بھی۔ فردر سب سے اچھا طریقہ وہ نبض اور علامات ہیں۔ تو جب آپ نبض سے ڈائگنوز کر دیں گے تو یہاں پہ کلک کر دیں گے، یہ ہینڈ کے اوپر۔ جب آپ ہینڈ پہ کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا، اور پھر یہاں پہ اعصابی غدی سپوز کیجئے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک انگلی کے نیچے دباؤ دینے پہ اعصابی غدی ہو سکتا ہے، ایک انگلی کے اوپر اگر دباؤ کے بھی ہو، ان میں سے کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم پہلے ہی کیس لے رہے ہیں کہ اعصابی غدی۔ جب اعصابی غدی پہ کلک کریں گے اور اس کو کلوز کریں گے تو اب آپ نے علامتیں دیکھنی ہیں کہ اعصابی غدی میں کون کون سی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اعصابی غدی میں پہ آپ جب کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس دماغ کی کیا حالت ہوگی، مطلب تحریک، دماغ و اعصاب میں تحریک ہوگی تو کون کون سی علامتیں آتی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلک کر کے۔ جیسے آپ یہاں کلک کریں گے تو یہ دماغ اور اعصاب کی تحریک کی علامتیں آ جائیں گی۔ تو آپ پیشنٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہے تم میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح تسکین دل کی حالت کیا ہوگی اعصابی غدی میں، وہ بھی آپ پیشنٹ سے ڈائگنوز، بلڈ پریشر کا لو ہو جانا جو بھی ہے آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ علامتیں لکھ دی گئی ہیں تاکہ آپ پیشنٹ کو ڈائگنوز کرنا آسان ہو جائے۔ اسی طریقے سے تحلیل کی کنڈیشن میں جگر کی کیا حالت ہوگی وہ بھی آپ علامتوں کی کمی خون ہوگی، ضعف جگر ہوگا، جو بھی ہوں گی علامتیں آپ پیشنٹ سے معلوم کر کے ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو اس کی تحریک بتائی اعصابی غدی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ فردر یہ ایرو آ گیا اعصابی غدی پہ تو آپ یہاں پہ جا کے بھی کلک کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لبلبے کی کیا کنڈیشن ہے۔ تو اگر آپ اس لبلبے پہ کلک کریں گے تو لبلبے کا بھی علاج مل جاتا ہے آپ کو۔ لیکن اعصابی غدی تحریک کا جو مقام ہوتا ہے وہ معدہ، تہا، لبلبہ، بائیں آتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو یہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے، تحریک جو ہوتی ہے خیر حکم رساں صاحب میں ہوتی ہے، تسکین کہاں ہوتی ہے رادیولات میں، اور تحلیل سب لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ اس لیگ پہ کہیں بھی کلک کریں گے، اس لیگ کے ایریا میں، تو جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیے آپ کے پاس فردر اس کو ڈائگنوز کرنا کہ آنتوں کے اعصابی پردے میں سوزش کی وجہ سے سال ہوں گے، اس کو مثانے میں سر پھر سلسل بول جریان ہوگا، معدے کے اعصابی پردے کی سوزش کی وجہ سے اور کہیں لبلبے کی وجہ سے شوگر، بستر پہ پیشاب کرنا وغیرہ ہوگا۔ فردر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ڈائگنوز کرنا کہ سر کی علامت وہ کہتا ہے میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آنکھوں کی یہ کنڈیشن ہے۔ یا وہ کہتا ہے کہ میرے دل کی علامات ہیں، ضعف قلب ہے، دل
جسم کا پھولا ہوا جانا، جو بھی کنڈیشنز ہوں گی وہ ساری کی ساری آ جائیں گی. تو یہ لکھ دی گئی ہیں، آپ یہاں سے علامتوں کے ذریعے بھی پیشنٹ کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. بیک کریں گے علاج. اب آپ نے علاج دینا ہے تو ذابی غدی کا علاج ذابی عضلاتی ہوگی، مطلب 1 نمبر کی طریق 6 کا علاج 1 نمبر ہوگا. تو اب آپ ان میں سے دیکھیں گے نفس کی پہ کہ نفس کس طرح کی ہے، اس سے پھر آپ علاج. قبض ہے مثال کے طور پہ پرانا ہے تو مسل لینی پڑے گی، تو آپ 4 پہ جب کلک کرو گے تو یہ آٹومیٹیکلی علاج سیٹ ہو جائے گا. کلوز کریں گے، کلوز کریں گے تو یہ دیکھیے 1 نمبر 6 نمبر تحریک تھی، 1 نمبر کی 4 دی گئی ہے، مطلب ملین نہیں مسل دی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ جی میں نے 3 نمبر کی اس کو محرک دی. مثال ہے، آپ نہ دیں، مثال کے طور پہ سمجھایا جا رہا ہے. تو اور نہ دینا چاہیں تو کچھ بھی نہ لکھیں، 0 کر دیں اس کو. تو اس طرح سے یہ آپ جب اس کو سیو کریں گے تو یہ ریکارڈ سیو ہو جائے گا، اور یہ جو ڈیٹ اور جس ٹائم پہ پیشنٹ آئے یہ ڈیٹ اور ٹائم سیو ہو جائے گی. سیو کے بعد آپ ریفریش کا بٹن دبائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ جب جائیں گے تو لاسٹ میں یہ پیشنٹ 13 محمود صاحب ملیں گے، جو کہ 20 تاریخ کو 8ویں مہینے میں آئے تھے آپ کے پاس. 9:30 پہ آئے تھے. بی پی ان کا اتنا تھا، شوگر ان کی اتنی تھی، اور تحریک ان کی 6 تھی. ہم نے علاج ان کا یہ کیا تھا. اس طرح سے آپ پیشنٹ کو بتا سکتے ہیں. اب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو پیشنٹ کا آپ کوڈ پوچھیں گے تو آپ اس پیشنٹ کو، یہ تو 13 ریکارڈ ہے، ڈھونڈنا آسان ہے کہ آپ پریویس یا نیکسٹ کر کے بٹن کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس 100 یا 1000 ریکارڈس ہیں تو ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے فائنڈ ریکارڈ کا ایک بٹن بنایا گیا ہے. تو اس میں جب آپ جاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جی 5 نمبر لکھتے ہیں تو دیکھیں 5 نمبر والا ایرم صاحبہ جو تھی ان کا آ جائے گا کہ وہ کس ڈیٹ پہ آئی تھی آپ کے پاس، کیا ٹائم تھا، ان کا بی پی لاسٹ کیا تھا جب آئی تھی، شوگر کیا تھی، تحریک کون سی چل رہی تھی، ہم نے علاج کیا کیا تھا ان کا، کتنے دن کی ہم نے میڈیسن ان کو دے چکے ہیں، اس کاؤنٹنگ بھی آ جائے گی. اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. اس کو ہم کلوز بھی کر دیں گے تو، اور پھر یہاں سے ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ جی ہم نے جو ہے ایرم صاحبہ کو اب دوبارہ ہی ہیں تو ہم ایڈٹ کی بٹن دبائیں گے. اگر یہ ہمارے پرانے پیشنٹ ہیں تو ایڈٹ کا بٹن ہم دبائیں گے، اور ایڈٹ کر کے ہمیں جو بھی ان کی میڈیسن دینی ہوگی ہم ان کی تحریک دوبارہ پہچان کے ہم ان کی میڈیسنس کو آسانی سے دے سکتے ہیں. یہ دیکھیے تو ان کی میڈیسنس کو ہم دے سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جو بھی ان کی نبض ہوگی، ساری ودی ہی ہے مثال ہے، تو اب ہم ان کی اگر میڈیسن سیٹ کرتے ہیں، ایڈٹ کریں تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ساری چیزیں تحریک پہچان لیں گے، اور اس کے بعد ہم ان کا علاج سیٹ کر سکتے ہیں کہ جی اب ہم ان کو محرک دے رہے ہیں، وہ بہتر ہو گئی ہیں پہلے سے. تو اب آپ دیکھیں گے 1 نمبر کی ایک، اور پھر یہاں پہ بھی ہم کوئی بھی میڈیسن دے سکتے ہیں کہ جی 1 نمبر کی ہم محرک بھی دے رہے ہیں، اور 3 نمبر کی ہم بش ملین جو بھی ہم دینا چاہیں، اور نہ دینا چاہیں تو ہم ان کو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جی ہم ان کو 3 نمبر کی بھی محرک ہم جو بھی دینا چاہیں. خیر یہ تو ایک ایگزامپل ہے، تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈائگنوز کرنے کا جو بھی میڈیسن دینا چاہیں. اور اس کے بعد آپ جو ہیں چارجز بھی ان کے لے سکتے ہیں کہ جی میں ان سے چارجز لینا چاہتا ہوں تو چارجز بھی ہم یہاں پہ ان سے لے سکتے ہیں. اور پھر ہم سیو اور ریفریش کریں گے تو یہ ریکارڈ ہمارے پاس سیو ہو جائے گا. تو جب ہم لاسٹ میں ایکس پہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیے ایرم صاحبہ کا آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ ریکارڈ سیو ہو جائے گا. تو ہم یہاں پہ ایڈ بھی کر سکتے ہیں، ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. فرسٹ اور لاسٹ ایک ڈیٹ کا بٹن نہیں بنایا ابھی، یہ کام نہیں کرے گا. باقی چارجز پرنٹ کا آپشن بھی ہمارے پاس ہے، کلوز تو پرنٹ بھی ابھی نہیں بنایا. تو اب آپ یہاں سے جب سافٹ ویئر کو آپ نے ختم کرنا ہے تو یہاں سے آپ کلوز بھی اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو جب آپ کلوز کریں گے تو یہ سافٹ ویئر کلوز ہو جائے گا. یہ تو ایک بیسٹ